بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے ایک گناہگار سرکش جو اللہ کے ہاں مرنے سے پہلے توبہ طیب ہوا، ایسے نوجوان کا واقعہ نقل کرنا ہے۔ اور واقعہ نقل کرنے کا مقصد تاکہ ہم بھی اپنے گناہوں کے انبار کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے در پہ آ کر معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ بڑی غفور رحیم ذات ہے، اللہ ہمیں بھی معاف کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بستی کے اندر ایک نوجوان تھا اور بہت ہی اس کا غلط کردار، غلط اعمال تھے اس کے، اور بستی میں وہ طرح طرح کے وہ اپنے غلط کردار کی وجہ سے پکڑا جاتا اور لوگ ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دیتے، اور وہ یوں آتا دن بڑھتا گیا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس نے پھر بہت بڑی غلطی کی۔ پھر گاؤں والوں نے، بستی والوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو وطن سے ہی، بستی سے ہی در بدر کیا جائے، نکالا جائے اس کو۔ تو انہوں نے مارا، اچھی خاصی پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد چونکہ پہلے جو بستی اور گاؤں ہوتے تھے وہ یوں ہوتے تھے کہ چاروں طرف دیوار ہوتی تھی اور اس کے اندر 8 10 20 25 30 جو گھر ہوتے تھے، اس کے اندر جیسے قلعہ ہوتا ہے اس کے اندر چار دیواری کے اندر جو مکانات محل ہوتے ہیں، ایسے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس بستی کے اندر سے اس کو نکالا، اور جو بستی کی جو چاروں طرف سے دیوار تھی اس کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے کے باہر اس کو پھینک دیا اور کہا کہ اس دروازے سے اندر بستی کے آنا تیرا بند ہو گیا۔ تو کوئی اس کا پرسان حال بھی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس حالت کے اندر اس کی وہاں پہ موت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، جاؤ فلاں جگہ پہ بستی کے دروازے پہ فلاں نوجوان مرا پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں نوجوان کو دیکھا، اٹھایا، اس کو غسل دلوایا، اس کو کفن دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اعلان کر دو جنازے سے پہلے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو تو وہ اس کا جنازہ ضرور پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کی چاہت ہوئی کہ آخر ایسی کون سی بڑی ہستی ہے کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی مغفرت چاہتا ہے وہ اس بندے کا جنازہ ضرور پڑھے۔ تو اس گاؤں بستی کے لوگ، نوجوان جو تھے، جو مرد حضرات تھے، وہ بھی شرکت کے لیے دوڑے کہ بھئی ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا، چلو اس بزرگ ہستی کی جا کر اس کے جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں۔ جب وہ گئے تو ان کے دل میں تانگ آئی کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہے کون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہم اس سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ایسی شخصیت ہے کون سی جس کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو اپنی مغفرت چاہتا ہے وہ اس کا جنازہ پڑھے۔ تو جب دیکھا تو لوگ پیچھے ہٹنے لگ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو فاسق شخص تھا، یہ تو بہت بد کردار آدمی تھا، ہم نے اس کو بستی سے مار بھگا کر نکالا اور یہ اس حالت میں مر گیا، اور تم کہتے ہو یہ تو اس اپنی مغفرت چاہتے ہو تو اس کا جنازہ پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران ہوئے، کہا کہ بات تو یہی ہے، اگر یہ فاسق ہے تو پھر تو یہ اللہ والا اور نیک تو نہیں ہو سکتا، اللہ گدوس کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی اور فرمایا یا اللہ، یہ لوگ تو اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو بندہ اپنی مغفرت چاہتا ہے وہ اس کے جنازہ پڑھے، اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بستی والے کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو بستی والے کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن جو اس نوجوان کے اور میرا معاملہ ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جب بستی والوں نے اس کو غلط کاموں کی وجہ سے مارا بھگایا تو یہ جب اس کو دروازے کے پاس پھینک دیا تو اس کا بیار و مددگار تھا، اس کی مدد معاونت کرنے والا اس کا اپنا پرایا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے پکارا اور اس نے مجھے کہا کہ یا اللہ
تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اس وقت مجھے جاننے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے، میری مدد معاونت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ میری مدد کر اور مجھے معاف کر۔ اور پھر اس وجہ سے میں نے اس کو معاف کیا، اس نے عجیب بات کی۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اگر میرے معاف کرنے پر، اگر مجھے معاف کرنے پر تیری رحمت میں کمی آتی ہے تو مجھے کبھی معاف نہ کر۔ اگر یا اللہ مجھے معاف کرنے میں تیری رحمت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تو یا اللہ تو مجھے اپنے رحمت کی طفیل معاف کر دے۔ تو اس کا یہ جملہ اتنا عجیب تھا کہ مجھے اس جملے کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کو ایسے معاف کر دیا کہ اب جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک اتنا بد کردار آدمی اگر اللہ کے سامنے یوں لاڈلے الفاظوں کے ساتھ مغفرت مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اور اتنا بد کردار آدمی کہ پورا محلہ علاقہ گاؤں اس کو جانتا ہے اس کے بد کرداری کی وجہ سے، تو لوگ عین شواہد اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ایسے گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ اس کے گناہوں کو نظر رحمت کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے در پہ آ جائیں اور یوں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا کر اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے میری نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنی نوجوانی کی زندگی کے اندر، اپنی شباب کی زندگی کو گناہوں میں، شراب کباب میں نہ گزارو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے میں گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔